چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے گرمی کی چھٹیوں کے دوران جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلا کر لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں اپنے من پسند ججز لگانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ اس کوشش کو ناکام بنانے کا سہرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر ہے، جنہوں نے اسپین سے ایک خط میں چیف جسٹس کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگانے کی خاطر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیرون ملک روانہ ہوتے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا تھا، لیکن فائز عیسیٰ کی جانب سے خط لکھے جانے کے بعد اس معاملے پر کافی شور مچ گیا اور 2 روز میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے دونوں اجلاس نئے ججوں بارے کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے۔ چنانچہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی مستقلی کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 29 جون کو لاہور ہائی کورٹ کے 13 ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع اور مستقلی کے لیے طلب کیے گئے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس صرف 5 منٹ کے بعد ہی مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس مؤخر کرنے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طبیعت کی خرابی بتائی گئی۔ تاہم سینئر وکلاء اور بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے مطابق طریقہ کار پر اختلاف کے باعث جوڈیشل کمیشن کے ارکان نے بحث مؤخر کر دی۔ اس سے ایک روز قبل 28 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں 7 ججز کے لیے تجویز کیے گئے ماتحت عدلیہ کے ججز اور وکلاء کے ناموں پر شدید اختلافات سامنے آئے تھے اور 5 گھنٹے جاری رہنے کے بعد اجلاس بغیر کسی نتیجے کے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن کے سینئر رکن جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس بندیال کے نام خط میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی نامزدگی اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی مستقلی کے اجلاس کو طریقہ کار کے خلاف قرار دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے سیشن جج امجد علی بوہیو، سیشن جج سعد قریشی اور ارساتی دہشت گردی کی عدالت کے جج راشد سولنگی کے علاوہ 4 وکلاء ارباب ہکڑو، عبد الرحمان ایڈوکیٹ، خورم رشید اور خادم حسین سومرو کے نام ہائی کورٹ کا جج لگانے کے لیے تجویز کیے تھے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ تمام ناموں پر حتمی فیصلے کو متفقہ طور پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں موجود پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین ایڈوکیٹ نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اجلاس میں وکلاء تنظیم کے اعتراض کو اٹھایا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے لسانی بنیادوں پر دباؤ میں آ کر 2 طے شدہ نام فہرست سے نکال دیے۔ بار کونسل کے نمائندے کے مطابق ایڈوکیٹ ثنا اکرم منہاس اور ایڈوکیٹ کاشف سرور پراچا کے خلاف مخالفین نے مہم چلائی تھی کہ ان کا تعلق سندھ سے نہیں اور یہ کہ ان کے والدین سندھ میں باہر سے آئے تھے۔ یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ججز لگانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کیوں شریک ہوئے، حالانکہ صوبے میں وزارت قانون کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسپین سے ویڈیو لنک رابطے پر اجلاس میں شریک رہے اور بحث میں حصہ لیا۔ سینئر قانون دان کے مطابق اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرر کا معاملہ گزشتہ کئی برس سے تنازع کا شکار ہے اور وکلاء تنظیمیں طریقہ کار پر سوال اٹھاتی آئی ہیں۔ قبل ازیں ہائی کورٹ سے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لانے پر بھی وکلاء تنظیموں نے احتجاج کیا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں بھی 3 ججز کی اسامیاں خالی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا اس حوالے سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران کوئی اجلاس منعقد نہیں کیا جا سکا۔ آئین کے مطابق سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت کل 17 ججز ہو سکتے ہیں، تاہم گزشتہ چند ماہ سے عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس کے علاوہ 13 ججز کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جج لگانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے 9 مستقل ارکان ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق چیف جسٹس کمیشن کے چیئرمین جبکہ 4 سینئر ججز کے علاوہ 1 ریٹائرڈ جج ارکان میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور وکلاء کی تنظیم پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ بھی کمیشن میں نامزدگیوں پر بحث اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ہائی کورٹس میں جج لگانے کے لیے 9 رکنی کمیشن میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، 1 سینئر جج، صوبائی وزیر قانون اور صوبائی بار کونسل کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ میں نئے ججز کی منظوری کیسے دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں جج لگانے کے لیے نام چیف جسٹس تجویز کرتے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزدگی کرتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں ان ناموں پر بحث ہوتی ہے اور منظوری کے بعد سفارشات ججز تقرر پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کے 4 ارکان شامل ہوتے ہیں اور اگر پارلیمانی کمیٹی 14 دن میں ان ناموں پر غور نہیں کرتی تو یہ نام حتمی تعیناتی کے لیے منظور تصور کر لیے جاتے ہیں اور صدر کی جانب سے وزارت قانون کے ذریعے نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।